اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کے چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہت کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ساری چیزیں اسی کے وسیلے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ آزمائش میں جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بغیر زندگی ہی نہیں رہی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح مسیح یسوع کی آزمائش کے وقت ان کو بھوک لگی تھی تو ابلیس نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ ان پتھروں کو حکم دے کہ یہ روٹیاں بن جائیں، اور مسیح یسوع نے ابلیس کو جواب میں کہا کہ انسان کیول روٹیوں سے زندہ نہیں رہتا بلکہ خداوند کے منہ سے نکلے کلام سے۔ جب تک ہم زمین پر ہیں تو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی اپنی ضرورتوں پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی خداوند سے آتی ہے، مسیح یسوع سے آتی ہے۔ تو خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے، کیونکہ روپے کی محبت ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کی طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ خداوند کا کلام صاف صاف ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ جو روپے کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، وہ ہمیں ایمان سے گمراہ ہو کر ہمارے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کرتی ہے، یعنی کہ وہ ایمان میں ہمیں گمراہ کرتی ہے۔ زردوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کے چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا، یہ بھی بتلان ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں صاف صاف کہتا ہے کہ یہ بت پرستی ہے۔ بتلان کا مطلب بت پرستی، اور خداوند نے صاف صاف ہمیں کلام میں ہدایت کی ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی کہ خداوند خدا کے بغیر اگر ہم ہماری زندگی میں ضرورتوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، زیادہ پہل دیتے ہیں، تو یہ غیر معبودوں کی مانند ہے۔ خداوند نے صاف صاف کلام میں ہمیں ہدایت کی ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور یہ بتلان ہے، یعنی کہ جو ہم دولت کو چاہنے والے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تو خداوند کا کلام کہتا ہے یہ بتلان ہے، یہ بت پرستی ہے۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ روپے کی محبت سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اسی نے خود کہا ہے
کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں عفرت سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مشتعد ہوں۔ لیکن یہاں پر اس وقت ہم اس دولت کی بات کر رہے ہیں جو ہم اپنی ضرورت کے لیے وہ پیسہ وہ روپیہ کماتے ہیں ہماری ضرورتوں کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس وقت کلام اس پیسے کی، اس دولت کی بات کر رہا ہے۔ ادروائز دولت شبد کا استعمال حکمت کی دولت کے لیے، علمیات کی دولت کے لیے، ایمان کی دولت کے لیے، جلال کی دولت کے لیے استعمال ہوا ہے کلام مقدس میں۔ اس وقت ہم پیسے روپے کی دولت کی بات کر رہے ہیں جو ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کماتے ہیں۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا یعنی کہ دشمنی، خلافت، اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اے دولت مندو، ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور وائلہ کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ پوشاکوں مطلب کپڑے۔ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے آخر زمانے میں خزانہ جمع کیا۔ دیکھو، جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دگا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے۔ تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا۔ ذبح مطلب قربان ہونے کے دن، ذبح مطلب کاٹنے کے دن۔ تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا۔ تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ سونے کا مطلب سچائی۔ خداوند جب بھی سونے کی بات کرتے ہیں تو سونے کا مطلب سچائی۔ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ خداوند کہتے ہیں کہ دولت مند ہونا ہے تو سچائی میں دولت مند ہو جاؤ، اور سفید پوشاک لے یعنی کہ پاکیزگی جو مسیح یسوع نے اپنا خون دے کر ہمیں دی، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ یہ اسی ننگے پن کی بات ہو رہی ہے جو واقعات عدن میں خداوند کے حکم کی نافرمانی کے وسیلے جو آدم پر ظاہر ہوا، کہ اس نے دیکھا کہ میں ننگا ہوں، اور جب خدا کی اس نے آواز سنی تو اس نے دیکھا کہ میں ننگا ہوں اور وہ ڈر گیا۔ یہ اسی ننگے پن کی بات ہو رہی ہے کہ تو مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ اس سے پہن کر ننگا پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ یعنی کہ جب ہم جسم میں
اپنے گناہ آلودہ جسم میں گناہ کے سبب اپنی گناہ کی شہوتوں میں، جسم کی شہوتوں میں گر جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو خداوند کہتے ہیں کہ مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تو ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگاہ بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور نجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔